خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم. درود پاک پڑھ لیں. بحمد اللہ بفضل اللہ. جمعۃ المبارک کے اس موقع پر آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کے ترجمہ اور مختصر تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. الحمدللہ ہمارا سبق 15ویں پارہ اور سورۃ بنی اسرائیل کے اندر جا رہا ہے. پچھلے بیان میں آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سوال پوچھنے والوں کے سوالات کے جوابات ارشاد فرمائے اور ان میں سے ایک سوال روح کے متعلق تھا. روح حیوانی
اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مفصل جواب ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ مختصر ترین جواب دیا، اس لیے کہ ہم اس روح کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ مختصر جواب ارشاد فرمایا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ یہ جو روح ہے یہ اللہ کا ایک امر اور اللہ کا ایک حکم ہے، بس۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں یہ بچہ کہندے نال ہے، انہوں آکو اپنے ابے دے نال بوے، اگر یہ ابا کوئی نہیں تینوں باہر بھیج دو۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ روح جو ہے یہ اللہ کا امر ہے اور تمہیں روح کے بارے میں بہت کم ہی علم دیا گیا ہے۔ تو میں نے روح کے متعلق عرض کیا تھا کہ اس کا حقیقی علم وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کے پاس ہے۔ باقی جتنے لوگوں نے اس کی کنہوں اور حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، ان کے بارے میں کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ اصل علم رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ علم یعنی جاننا، ہر چیز کو جاننا، سب کچھ جاننا، ماضی اور مستقبل کو جاننا، یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بعض اوقات علم عطا فرماتا ہے، اور اتنا عطا فرماتا ہے جتنا وہ چاہے۔ خود اس کا علم کتنا ہے؟ وہ بے انتہا ہے، ذرے ذرے پر اس کا علم محیط ہے۔ بندوں کو اللہ تبارک و تعالی جتنا چاہے اتنا علم عطا فرماتا ہے۔ یہی حال انبیاء کرام کا ہے کہ اللہ انہیں جتنا علم عطا فرما دے وہ اتنا علم لازماً رکھتے ہیں۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انبیاء کا جو علم ہوتا ہے وہ یقینی بھی ہوتا ہے، سچا اور پکا بھی ہوتا ہے، اور ہم سب کے علم سے اس معاملہ میں زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو بھی علم عطا فرماتا ہے، بہت سارے علوم عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ علم دینا یہ میری خوبی ہے، جس کو میں علم عطا فرما دوں اس کو تو علم مل گیا، اور جس کو میں علم نہ دوں اس کے پاس اپنے سورسز سے کوئی علم آ سکتا نہیں ہے۔ ہمارا جتنا علم ہے
ہم جتنی چیزیں جان رہے ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی دی ہوئی ہیں. اللہ نے یہ علم دیا اور ہمیں اس کا پتہ چلا. اور اگر اللہ نہ دے تو ہم کچھ جان سکتے ہیں جی؟ ہم کچھ نہیں جان سکتے. آپ نے دیکھا نہیں کتنے ایسے لوگ ہیں بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں، ذہن کی تختی ساری صاف ہو جاتی ہے، کہتے ہیں جی یادداشت ختم ہو گئی. تو وہ ان کا علم ختم ہو گیا. اور یہ یادداشت کو قائم رکھنا یہ کس کے ہاتھ میں ہے جی؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں روح کا اتنا علم تفصیل کے ساتھ عطا فرمایا ہی نہیں ہے. باقی انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ علم عطا فرماتا ہے، لیکن وہ علم بھی ان کا ذاتی نہیں ہوتا کہ وہ خود بخود اپنی مرضی سے جانتے ہو، نہیں، وہ اللہ کا عطا کردہ ہوتا ہے. اور اگر اللہ چاہے تو اپنے نبی کو کسی چیز کا علم عطا فرما دے، اس کی مرضی ہے. اور چاہے تو اپنے نبی کو کسی چیز کا علم عطا نہ فرمائے، یہ بھی اس کی مرضی ہے. اس لیے اس بارہ میں اللہ تبارک و تعالی مختار کل ہے. کتنی باتیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ان چیزوں کا علم عطا نہیں فرمایا. تو جب نہیں فرمایا تو آپ کو پتہ نہیں چلا. تو اصل جو علم ہے یہ اللہ کی ذاتی صفت ہے. میرے پاس جو علم ہے، آپ کے پاس جو علم ہے، یہ اللہ کا عطا کردہ ہے. سب سے زیادہ علم اللہ نے کس کو دیا جی؟ انبیاء کرام کو. اور انبیاء کرام میں سے سب سے زیادہ علم اللہ نے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آگے علم کی بہت زیادہ شاخیں ہیں، علم کی بہت زیادہ قسمیں ہیں. جب میں کہہ رہا ہوں نا کہ انبیاء کرام کو، نبی پاک کو اللہ نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہے دینی باتوں کا علم، دینی باتوں کا علم، قرآن کا علم، شریعت کا علم، ان چیزوں کا علم سب سے زیادہ کس کے پاس ہے جی؟ اللہ نے اپنے پیغمبر کو عطا فرمایا. باقی رہ گئی دنیاوی باتیں، یہ معاملہ اہل دنیا کے ساتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مدینہ منورہ میں گئے نا، تو وہاں جو مدینہ منورہ کے کسان تھے، انصار تھے، وہ اپنی کھجوروں کو پیوند کیا کرتے تھے. اب پیوند کا معنی آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. کھجوروں کے اندر ایک نر کھجور ہوتی ہے، ایک مادہ کھجور ہوتی ہے. ہر پودے کے اندر یہ چیز ہوتی ہے. اور پھر نر پودے کا جو بورا ہوتا ہے، جو جناب اس کے ذرات ہوتے ہیں، وہ مادہ پودے پہ ہوا کے ذریعے اڑ کر پہنچتے ہیں، وہ بار آور ہوتا ہے، پھر اس پہ پھل لگتا ہے. تو یہ جو مدینے والے ہیں یہ مصنوعی طریقے پہ یہ چیزیں کرتے تھے کہ وہ جناب بورا لیا، ان کے اوپر دوڑا اور ان کو پیوند کیا، اور پیوند کرنے سے پھر وہ پھل زیادہ آتا تھا. یہ بات تو شاید آپ جانتے ہوں گے. نباتات کے علم کی بات ہے کہ پودے بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں، اور ان کی بھی باقاعدہ بار آوری ہوتی ہے، ہوا کے ذریعے، جانوروں کے ذریعے، مکھیوں کے ذریعے ان کی بار آوری ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے نا تو وہ یہ کام کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار یہ کیا کرتے ہو، اس کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو، رہنے دو. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر آپ فرماتے ہیں تو رہنے دیتے ہیں. جب رہنے دیا تو اس سال ان کی کھجوروں کے اوپر پھل بہت کم آئے.
وہ ایک ذریعہ تھا، سبب تھا، تو کھجوروں پر پھل کم آیا۔ اب صحابہ کرام نے، اہل مدینہ نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تعبیر نخل نہ کیا کرو، ہم نے یہ چھوڑا ہے تو ہمارا پھل کم ہو گیا۔ وہ تو ایک طریقہ تھا، زراعت کا ایک علاج تھا جو ہم کرتے تھے، تو اس سے ہمیں نقصان ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے تو ویسے کہا تھا کہ جو اللہ نے دینا ہے دینا ہے، بہرحال آئندہ کے لیے تم یہ کام کیا کرو۔ اور فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، دنیا کی باتیں تم زیادہ جانتے، دنیا کی باتیں تم زیادہ جانتے ہو۔ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو جو علم عطا فرمایا ہے وہ کون سا ہے جی؟ وہ دینی علوم ہے، وہ تبلیغ کے علوم ہے، وہ شریعت کے علوم ہے، وہ لوگوں کو جناب ہدایت دینے کے علوم ہے، وہ قرآن کے علوم ہے جو اللہ نے عطا فرمائے۔ اب اللہ اپنی شان بیان کرتا ہے کہ دینے والا بھی میں ہوں، اور اگر چاہوں تو اپنے نبی کو دیا ہوا علم واپس بھی لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ اپنے نبی کو علم دیا اور دینے کے بعد اللہ نے واپس لے لیا۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بڑی آیت ہے۔ ہو سکتا ہے بعض لوگ جو ہیں جو شرک اور کفر کے عادی ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے اس کا ترجمہ بھی برداشت نہ کریں۔ وَلَئِن شِئْنَا، میرے پیغمبر اگر ہم چاہیں، لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، تو ہم آپ کی طرف وحی کیا ہوا علم، جو وحی ہم نے بھیجی ہے، جو قرآن ہم نے بھیجا ہے، اگر ہم چاہیں تو آپ سے واپس لے لیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ اللہ واپس لے سکتا ہے نہیں لے سکتا؟ بلا بھی سکتا ہے، ویسے بھی اٹھا سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر آپ نے عبادت کی، اور اللہ نے آپ کو جتا دیا کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے۔ حضور کو اللہ نے وہ بتا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ پتہ چل گیا، آپ باہر آئے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یار فلاں رات جو ہے نا وہ لیلۃ القدر ہے۔ باہر دو آدمی لڑ رہے تھے آپس میں، حضور کی توجہ ادھر ہو گئی۔ جب توجہ ادھر ہو گئی تو وہ جناب جو علم تھا وہ ذہن سے کیا ہو گیا جی؟ میں ہو گیا۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ اُریتُھا ثم اُنسیتُھا، مجھے اس رات کا علم دیا گیا تھا لیکن پھر اللہ نے مجھ سے بھلا دیا۔ تو اللہ علم دے کر بھلا بھی سکتا ہے یا نہیں بھلا سکتا؟ ہاں، یہ اللہ کی اپنی شان ہے۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اگر ہم چاہیں تو آپ سے وہ علم واپس لے لیں۔ ایک ہے بھول جانا، بھولی ہوئی بات بعد میں واپس ذہن میں آ سکتی ہے، ہم سوچتے ہیں، لیکن ایک ہے کہ علم اٹھا لینا، اور جب اللہ وہ علم اٹھا لے تو پھر دوبارہ وہ ذہن میں آ سکتا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ اپنے نبی کے اوپر بات رکھ کر ہمیں سمجھا رہا ہے کہ میری کتنی قدرت ہے۔ لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، میرے پیغمبر اگر ہم وہ علم آپ سے لے لیں، اگر لے لیں، پھر ہمارے مقابلے میں آپ کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر اللہ علم واپس لے لے نبی سے تو نبی خود واپس لا سکتا ہے، وہ علم کسی اور کے ذریعے آ سکتا ہے جی؟ اللہ فرماتے ہیں ثم لا تجد لک بہ علینا وکیلا، پھر کوئی بھی تمہاری مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ علم دینا نہ دینا یہ کس کے اختیار میں ہے جی؟
یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ میں نے روح کا علم تمہیں نہیں دیا، یہ میری مرضی ہے، جس چیز کا دے دیا وہ میری مرضی ہے، اور دیا ہوا علم میں واپس لے لوں وہ بھی اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ علم واپس لے سکتا ہے۔ ثم لا تجد لك به علينا وکیلا، پھر کوئی بھی تمہارا کارساز نہیں ہوگا۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا مسئلہ۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ الا رحمتا من ربک، لیکن میرے پیغمبر یہ بات ذہن میں رکھیں، میں آپ کو علم دے کر واپس لوں گا نہیں، میں واپس نہیں لوں گا۔ ایک ہے لے سکنا اور ایک ہے نہ لینا، ان میں فرق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں چاہوں تو واپس لے لوں، لیکن میں لوں گا نہیں۔ میں نے جو علم آپ کو دیا ہے اس کے اندر برکتیں ہوں گی، اضافے ہوں گے، وہ بڑھے گا۔ کیوں؟ الا رحمتا من ربک، کہ میری رحمت تمہارے اوپر بہت زیادہ ہے۔ میرے پیغمبر میری رحمت ہے کہ میں آپ کو دیا ہوا علم آپ سے واپس نہیں لوں گا۔ ویسے اگر لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں، تو فرمایا الا رحمتا من ربک، یہ میری رحمت ہے۔ ان فضلہ کان علیک کبیرا، کیونکہ میرا تمہارے اوپر بہت بڑا فضل ہے، مہربانی ہے۔ میرے پیغمبر یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جتنا علم میں نے آپ کو دیا ہے یہ میں نے دیا ہے۔ یہ کس کا دیا ہوا ہے جی؟ اور میں چاہوں تو واپس لے سکتا ہوں، لیکن میری مہربانی ہے، یہ میری شفقت ہے، یہ میری رحمت ہے کہ میں واپس نہیں لوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان فضلہ کان علیک کبیرا، میرا تمہارے اوپر بہت بڑا فضل اور بہت بڑی مہربانی اور بہت بڑی شفقت اور محبت ہے۔ میں لوں گا نہیں، لیکن چاہوں تو لے سکتا ہوں۔ یہ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا کہ علم دینا نہ دینا وہ کس کی شان ہے جی؟ وہ اللہ کی شان۔ باقی ہوتا ہے بھول جانا، بھول جانا اور چیز ہے، اور علم کا سلب ہو جانا اور چیز ہے، دونوں میں فرق ہے۔ سلب ہو جانا، بالکل ختم ہو جانا، وہ اور چیز ہے۔ بھولنے والی صفت جو ہے یہ نبیوں کے اندر بھی اللہ نے رکھی ہے۔ نبی بھی عارضی طور پہ کوئی چیز بھول سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کوئی لفظ بھول گئے، حضرت ابی ابن کعب نے پیچھے سے لقمہ دیا کہ یا رسول اللہ اس طرح نہیں، اس طرح پڑھیں۔ حضور نے اس طرح جناب پڑھا، تو اس کا مطلب ہے کہ عارضی طور پہ ذہن سے وہ بات اتر جائے وہ اور چیز ہے، اور علم بالکل سلب ہو جائے اللہ واپس لے لے وہ اور چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی عصر کی، اور نماز پڑھانے کے اندر آپ نے کتنی رکعتیں پڑھ دی جی؟ 2 پڑھ دی۔ 4 پڑھنی تھی، 2 پڑھ دی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر دیا۔ صحابہ سب خاموش ہیں کہ پتہ نہیں آج کیا ہوا ہے۔ بعض صحابہ نے سمجھا شاید اللہ کا حکم ایسا آیا ہوگا کہ 2 ہو گئی ہوں گی، ٹھیک ہے حضور نے جو پڑھائی ہیں، اب کسی کی جرأت نہیں ہو رہی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے، سائڈ پہ جا کر بیٹھ گئے، نماز مصلی چھوڑ دیا۔ اب جناب والا ایک صحابی تھا حضور کا، اس کا نام تھا ذوالیدین۔ اس نے جرأت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اقصرت الصلاۃ ام نسیت، اے اللہ کے پیغمبر نماز کم ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ اب دیکھو نا، آج کل کا کوئی بندہ ہوتا وہ کہتا جی بڑی گستاخی کر رہا ہے حضور کی۔ اس نے کہا نماز کم ہو گئی ہے ام نسیت، کہ یا آپ بھول گئے ہیں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ فرمایا لم انسا ولم تکسر، نہ میں بھولیا تے نہ نماز گھٹ ہوئی۔ یعنی حضور کو تو تسلی ہے نا پوری کہ میں نے 4 پڑھائی ہے۔ حضور فرما رہے ہیں لم انسا ولم تکسر،
نہ میں بھولا ہوں اور نہ نماز کم ہوئی ہے، 4 ہی ہے۔ اس نے فرمایا قد کان بعد ذالک، یا رسول اللہ ایک گل تو ہو گئی، ایک گل تا تسی آدھے ہو کچھ بھی نہیں ہویا، ایک گل تو ہو گئی ہے، کیوں؟ اور پھر اس نے بتایا کہ آپ نے 2 رکعتیں پڑھائی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دوسرے صحابہ سے تسلی کی، پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں جی واقعی آپ نے 2 پڑھائی ہیں۔ تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز کو کیا کیا جی؟ مکمل کیا۔ تو وہ مکمل کرنے کا ایک الگ طریقہ ہے جو اس زمانے میں آپ نے اپنایا، اور پھر بعد میں کس طرح اپنایا جائے گا وہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی بھی بعض اوقات کسی چیز کو بھول، حضرت آدم علیہ السلام بھولے تھے یا نہیں بھولے تھے؟ قرآن میں آ گیا فنسیا یا آدم، حضرت آدم بھول گئے تھے۔ تو یہ بھولنا نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ بشری تقاضا ہے۔ جس طرح بھوک لگنا یہ نبوت کے خلاف تو نہیں ہے کہ بھئی نبی ہے تو بھوک لگ رہی ہے۔ کٹ لگ جانا، زخم لگ جانا، درد ہونا، خون بہنا، یہ نبوت کے خلاف۔ دیکھو جی نبی ہو کے جناب کٹ لگ گیا اور جناب تلوار دی، یہ اس کے خلاف نہیں ہے، یہ تو اور چیز ہے۔ اسی طرح میرے بھائی بھول جانا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے، یہ اللہ کی اپنی قدرت ہے کہ اللہ بعض اوقات نبی کو بھی کوئی چیز بلا کر اپنی توحید سمجھاتا ہے کہ سب کچھ جاننے والا کون ہے۔ فرمایا یہ تو میری شان ہے۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، یہ قرآن کی اتنی بڑی عظمت میرے پیغمبر، یہ قرآن میرا فضل ہے، یہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ یہ کون دینے والا؟ اللہ۔ حضور نے خود تو قرآن کو نہیں بنایا نا، نہ حضور نے خود بنایا نہ بنا سکتے تھے۔ یہ قرآن کس نے عطا فرمایا؟ اللہ نے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ خود بناتا ہے، اس لیے جس بندے کا یہ نظریہ ہو کہ حضور نے قرآن خود بنایا، یہ تو کفریہ نظریہ ہے میرے بھائی، یہ تو شرکیہ نظریہ ہے۔ قرآن کس کی طرف سے بھیجا گیا جی؟ اللہ کی طرف سے، اور یہ ایک معجز کلام ہے، معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ قرآن ایسا معجزہ ہے میرے پیغمبر کا، ان اجتمعت الانس والجن، ساری دنیا کے انسان جمع ہو جائیں، ساری دنیا کے جن جمع ہو جائیں، علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن، اس قرآن جیسی کوئی کتاب بنانا چاہیں، لا یاتون بمثلہ، ان کی زندگیاں تو کھپ جائیں گی، ان کی عمریں تو ختم ہو جائیں گی، ان کے ذہن تو معوق ہو جائیں گے، لیکن قرآن جیسی کتاب کو وہ بنا۔ تو یہ کس کی بنائی ہوئی کتاب ہے جی؟ یہ اللہ کی بنائی ہوئی کتاب اور نبی پاک کا معجزہ ہے۔ معجزہ کہتے ہی اس کو ہے کہ جسے کوئی اور بندہ کر نہ سکے۔ فرمایا وہ اس کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب پیش نہیں کر سکتے۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ نے بھیجا ہے، نبی نے اپنے طور پر نہ۔ اگر نبی نے اپنے طور پر بنایا ہوتا فرض کرو تو پھر دوسرے لوگ بھی اس طرح کا کلام بنا لیتے۔ حالانکہ اللہ نے جناب چیلنج دیا، یہاں چیلنج دیا نا، الا ان یاتون لا یاتون ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، کہ اس قرآن جیسا کوئی قرآن بنا کر لائیں، قرآن بنا کر لائیں۔ ایک جگہ فرمایا فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، چلو قرآن نہیں بنا سکتے ہو، لمبی بات ہے، 10 صورتیں قرآن جیسی بنا کر پیش کر دو۔ وہ پیش کر سکے جی مکے والے؟ ویسے بڑے جناب بنتے ہیں اہل علم، بڑے سمجھدار بنتے ہیں اور بڑی ان کی بات ہے، لیکن قرآن کے مقابلے میں وہ 10 صورتیں بھی پیش۔ اللہ نے فرمایا چلو 10 صورتیں نہیں، فاتو بسورۃ من مثلہ، ایک صورت بنا کر لے آؤ قرآن کے مقابلے میں۔ وہ لائے جی تکبیر، جنت ملے گی، ایمان بنے گا۔ ایک صورت بھی بنا کر
سارے کام کیے، لڑائیاں لڑی، پیسہ خرچ کیا، مال خرچ کیا، مرتے رہے، مارتے رہے، بیویوں کو بیوہ کراتے رہے، اولاد کو یتیم کرواتے رہے، او خرچے اسلحہ وغیرہ یہ سارے رفڑ وہ کرتے رہے۔ اس سے تو یہ آسان کام نہیں تھا جی کہ ایک صورت بنا کر لے آتے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّن مِّثْلِهِ، چلو جی ایک صورت نہیں ایک آیت بنا کر لے آؤ، تو ایک آیت بھی بنا کر لا سکے گی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن معجزہ ہے اور یہ اللہ کا کلام ہے۔ جو بندہ کہتا ہے نا قرآن نبی کا کلام ہے وہ کافر ہو جائے گا، یہ دھیان سے بات کرنی چاہیے۔ بعض لوگ آج کل آپ کو کہیں گے، یہ جو ہے نا یہ لادین قسم کے لوگ، یہ آپ کو کہیں گے بانی اسلام حضرت محمد الرسول اللہ۔ آپ خوش ہوں گے جی، واہ جی واہ کیا بات ہے، حضور کی بڑی بات کر رہا ہے۔ اور بانی اسلام اللہ کے نبی نہیں ہے، بانی اسلام خود اللہ ہے۔ یہ تو ہمارے ذہن میں وہ جناب وسوسہ ڈالتے ہیں کہ اسلام انہوں نے پیش کیا، قرآن نبی نے پیش کیا۔ نہیں، قرآن نبی کا کلام نہیں ہے، قرآن کس کا کلام ہے جی؟ اللہ کا۔ ایک صورت بھی بنا کر تم لا سکتے، اور آج آپ جانتے آج یہود و نصارہ کتنا خرچہ کر رہے ہیں، کروڑوں ڈالر اسلام کے مٹانے کے لیے خرچ کر رہے ہیں ہر جگہ پہ۔ اس طرح کیوں نہیں کرتے ایک صورت بنا کر پیش کر دیں، ہم ہار جائیں گے وہ جیت جائیں گے۔ یہ طریقہ اختیار نہیں کرتے، اس لیے کہ یہ قرآن اللہ کا معجزہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا۔ لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والے بن جائیں، مدد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، اور تعاون کر کے قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی پیش کرنا چاہیں تو وہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ یہ قرآن اتنی بڑی عظمت والی کتاب ہے، اس کو بھیجنے والا کون، اس کو لانے والا کون، اور اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي النَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، میں نے اس قرآن کے اندر تمہارے سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ نے بعض اوقات بندے کو بات سمجھ نہ آئے نا تو پھر کیسے بات سمجھائی جاتی ہے؟ مثال کے طور پر۔ تو اللہ نے قرآن میں مثالیں بھی بیان فرمائی ہیں، مقصد یہ ہے کہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے سمجھانے کے لیے میں نے بڑی بڑی مثالیں بھی بیان کی ہے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ پھر بھی قرآن کا کیا کر رہے ہیں جی؟ انکار کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ، اس کا مطلب ہے انکار کرنے والے زیادہ ہیں یا ماننے والے زیادہ ہیں؟ اکثریت کن کی ہے؟ تو پھر اکثریت پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ فلانے کی اکثریت ہے، فلانے کی اکثریت ہے۔ اکثر بندے جو ہوتے ہیں نا وہ غلط ہوتے ہیں، یہ پوری دنیا کا ایک اصول ہے۔ جہنم میں بھی زیادہ بندے جائیں گے، جنت میں کم جائیں گے۔ آج دنیا کے اندر کافر زیادہ ہیں، مسلمان کم ہے، تو یہ کم ہونا کوئی عیب کی دلیل ہے؟ یہ عیب کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ تو شان ہے اس بات کی کہ موتی تھوڑے ہوتے ہیں اور کنکر زیادہ ہوتے ہیں۔ کام کی چیز تو ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے، اسی لیے وہ کام کی بنتی ہے کہ وہ تھوڑی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا، اکثر لوگ پھر بھی انکار کرتے ہیں، اور انکار کر کے اس قرآن مجید کی حقانیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس قرآن مجید کی قدر نہیں کرتے، اس کی مثالوں سے وہ جناب فائدہ نہیں اٹھاتے۔ میں نے بڑی بڑی مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال فرمایا ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، او لوگوں تمہارے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو غور سے سنو۔ یا اللہ کون سی مثال؟ اب اللہ مثال دے رہا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جن جن کن کن کو پکارتے ہیں جی؟ اللہ نے کوئی نام لیا ہے؟
اللہ نے فرمایا جن جن کو پکارتے ہیں من دون اللہ، اللہ تو تلے تلے، اللہ تو تلے تلے، سارے اللہ تو تلے نہیں، پوتا بھی ہے جی، اللہ سے نیچے نیچے جن کو تم پکارتے ہو ان کی حالت یہ ہے، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ جنات ہوں، چاہے وہ انسان ہوں، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں، چاہے اولیاء کرام ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا کر نہیں سکیں گے، سارے مل جائیں، لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا لہ، ولا یجتمعوا لہ، چاہے وہ اکٹھے ہو جائیں، ساری انرجی اور پاور، ساری ذہانت، سارا عقل، ساری سمجھ وہ اکٹھی کر لیں اور سارے جڑ کر بیٹھ جائیں، سر توڑ کوشش کریں، ایک مکھی کو پیدا کر سکیں گے؟ مکھی کا ایک پر بھی پیدا، مکھی کی ایک ٹانگ بھی پیدا، مکھی دی جیڑی اکھ ہے نا، اکھ، ایک اکھ کیڑی داری ہوندی ہے، اج تک اساں مکھیاں تے ویکھیاں پر انہاں دی اکھ ویکھن دے سن سمجھ ہی نہیں آئی اکھ دی ہے کتنے، ایک اکھ دے اندر ہزاروں کی تعداد میں اس کے عدسے اور شیشے ہوتے ہیں، ایک اکھ دے اندر ہزاروں کی تعداد میں آپ تحقیق کر لیں تو اس کی آنکھ کا سسٹم بنانے والا کون ہے جی؟ لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا لہ، سارے اکٹھے ہو جائیں، فرمایا یہ تو نہیں کر سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر وہ مکھی کوئی چیز چھین کر لے جائے، مکھی چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے واپس لے سکتے، جڑے مکھی کو لو واپس نہیں لے سکتے او اللہ کو لو زبردستی پتر دیوا سکتے، وہ زبردستی لے سکتے ہیں جناب۔ اگلے دن میں ویکھیا ہے کوئی بابا ہے، پتہ نہیں ادھر نام میں بھول گیا ہے، اس بابے دی قبر تے شعر لکھے ہوا ہے کہ اے بابا جڑا ہے اے اتنا پہنچے ہوا ہے کہ اللہ دے کولو زبردستی اے دیوا سکتا ہے، جو زبردستی دیوانا یہ کیا ہے جی؟ یہ تو شرک ہے جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، زبردستی اللہ سے کوئی لے سکتا نہیں ہے، زبردستی والی سفارش بھی اللہ کے دربار میں نہیں ہے۔ ہاں جی، لن یخلقوا ذبابا ولا یجتمعوا لہ وإن یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ ضعف الطالب والمطلوب، جس طرح وہ شے کمزور ہے جیڑی مکھی دے منہ وچ او ذرہ بے مقدار، ذرہ بے مقدار، اس ذرے میں یہ طاقت ہے کہ وہ مکھی کے منہ سے نکل سکے؟ وہ تو بے جان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، خودی کیا جرأت ہے جناب، اتنو سارا۔ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، جس طرح مکھی کے منہ میں وہ ذرہ بے طاقت اور کمزور ہے، اس کے اندر اپنے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، اسی طرح قبر کے اندر پڑے ہوئے ولی، نبی، پیر، پیغمبر، ان کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں ہے، سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ ضعف طالب والمطلوب، یہ طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی، اور اللہ کیا ہے جی؟ طاقتور ہے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔